بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ ممورہ ہستی وجود میں آیا ہے، خیر و شر، حق و باطل، نیکی و بدی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ ہر فرعون را ایک موسیٰ ہر فرعون را ایک موسیٰ، ہر نمرود را ایک ابراہیم، ہر ابو جہل را ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کشمکش زندگی اسی دن شروع ہو گئی تھی جب قابیل نے ناحق حابیل کو قتل کیا، اور شیطانی قوتوں اور خیر کی قوتوں کے درمیان اسی دن کشمکش شروع ہو گئی تھی جب عالم ارواح نے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ جنگ جاری ہے ازل سے لے کر عدم تک۔ کب وجود میں آئی یہ ہستی، یہ کائنات، اور کب عالم ارواح کا ایگریمنٹ ہوا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کب ہوا یہ واقعہ؟ انسان صرف قیاس کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اور انسانی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ کائنات کے رموزات کو سمجھ سکے۔ آج کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے۔ یہ انسان کا منہ کے اندر تھوک چند سیکنڈ کے لیے خشک ہو جائے تو زبان تالو سے لگ جاتی ہے، یا پیچھے حلق میں پھنس جاتی ہے، یا باہر نکل آتی ہے۔ کوئی فیکٹری یہ تھوک نہیں بنا سکتی، in spite of all the advancements in science and technology۔ تو انسان کی زندگی ایک کشمکش ہے۔ کشمکش ایک طرف اہل حق ہے، حزب اللہ ہیں، دوسری طرف اہل باطل ہیں، حزب الشیطان ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں انسانوں کے لیے امن، شانتی، سکون پیدا کرتے ہیں، اہل حق ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں۔ اب آج اگر جرمن صدر یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ لٹیرے سے بچنے کے لیے دنیا کو متحد ہونا ہوگا، تو وہ اہل حق کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور اگر یہ جو ہماری فوج نے مسخرہ رکھا ہے، وزیر اعظم کی تہمت لگا کے وہ کہتا ہے اس کو نوبل پرائز دے دو، تو یہ باطل کی قوتوں کا نمائندہ نہیں، ان کے ساتھ شامل ہے۔ ہم سب اپنی قبروں کے کتبے اٹھائے ہوئے قبرستان میں پھر رہے ہیں اور اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے عمل ڈٹرمن کریں گے کہ ہم داہنے ہاتھ والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے۔ داہنے ہاتھ والے فلاح پا گئے، اور بائیں ہاتھ والے ان کے لیے عذاب ہے، عذاب علیم خالدین فیہا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ انسانی زندگی کے ہر شعبے کی نمائندگی کرنے کے لیے موجود ہے، ہر طرح بیسک پرنسپلز۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ کب الیکشن ہوں گے اور کب ہمارے نمائندے آئیں گے اور ہمارے لیے جابیں پیدا کریں گے، کب ٹف ٹائلیں لگے گی، کب سڑکیں مرمت ہوں گی۔ تو حالت یہ ہے کہ نمائندے آپ کو جہاں بانی اور موسموں کی سختی پر قابو پانے کی بجائے آپ کو کہتے ہیں دبک کے بیٹھ جاؤ، اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ۔ تو ایسی قیادت کے ہوتے ہوئے کشمکش زندگی
میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سچے دل سے اپنے سینے سے لگائے، اس کو سمجھے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ عمل کی توفیق آپ کو تب بھی ہوگی جب آپ کے رجحانات صحیح ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن ابو جہل نے بھی سنا تھا۔ ابو جہل کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھا، اس زمانے کا مدبر آدمی تھا، قرآن اس نے بھی سنا۔ قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا۔ ابوبکر متقین میں سے تھا تو فلاح پا گئے، بلال متقیوں میں تھا، فلاح پا گیا، اور ابو جہل اور ابو لہب پر لعنت ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو جہل کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کو لعنت کر دی گئی دنیا میں، صدیق اکبر یار غار ٹھہرے، حضرت علی شیر خدا ٹھہرے، حضرت خدیجہ ایماندار تاجر تھیں، اللہ نے چن لیا اپنے نبی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو آج بھی بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، it is up to you people whatsoever the path you choose، شیطان والا پاس، شیطانی راستہ یا قرآنی راستہ، it is up to you۔